کرتے ہیں۔ آپ پہلے نماز ادا کر لیجئے، باہر انتظام ہے، پھر چائے نوش فرمائیے، اور 15 منٹ کے بعد ہم سوال و جواب کا سلسلہ کریں گے جو کہ مغرب تک جاری رہے گا۔ آپ کے پاس اگر کاغذ نہ ہو تو آپ یہاں پہ جو پانی پلا رہے ہیں بچے، ان سے لے لیجئے، اور سوال اپنے سٹیج پہ یا ان لوگوں کو ہی دے دیجئے جو واپسی پہ کیے جا سکیں، اور خیال رکھیے کہ سوال جو لکھے ہوں وہ خوش خط ہوں۔ خواتین جو ہیں وہ میرے سیدھے ہاتھ کے گیٹ سے باہر چلی جائیں، اور مزرعات جو ہیں وہ اپنی سر پہلا سوال ہے کہ خدا سے بخشش کیسے حاصل کی جائے، اور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ خدا نے بخش دیا؟ خواجین و حضرات، یہ بے یقینی کا سوال ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان ایک یقین کام کرتا ہے، جس کو معلوم ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے، اور جس کو کتاب حکیم پر یقین ہے اور خدا کے مقدس الفاظ پہ یقین ہے، وہ کبھی اس بارے میں شبہ نہیں کرتا۔ اللہ نے جو اس کے لیے واحد ویلیو سینہ انسان میں رکھی ہے وہ اخلاص ہے۔ اگر آپ اللہ کے لیے شمع برابر بھی اخلاص محسوس کرتے ہو اور اس کی حاکمیت اعلیٰ میں کسی کو شریک نہیں کرتے، تو اللہ کا یہ وعدہ ہے، کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے اللہ کے بندو۔ اللہ بڑی وضاحت سے قرآن حکیم میں فرما رہا ہے، کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے پیغمبر، اے صادق اور امین، تو بھی سچا ہے، میں بھی سچا ہوں، اللہ کہتا ہے، تو پوری سچائی سے یہ حروف میرے بندوں تک پہنچا دو۔ کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اگر تم سے سارے گناہ بھی سرزد ہو جائیں، ساری خطائیں بھی ہوں، تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اس لیے کہ اس سے پہلے حضرت لقمان نے، اس سے پہلے حضرت یعقوب نے مختلف مواقع پر اپنے بیٹوں کو اور بچوں کو درس دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو، اصل کفر اللہ سے مایوسی ہے، اصل کفر اللہ سے مایوسی ہے۔ کفر یہ ہے کہ آپ اللہ کو معاف کرنے والا نہ سمجھو۔ کفر یہ ہے کہ آپ کو حقیقت انسان کا علم نہ ہو۔ کفر یہ ہے کہ آپ کو پروردگار عالم کی حیثیت کا عرفان نہ ہو۔ جب خداوند کریم یہ ارشاد فرمائے کہ لا تقنطوا من رحمت، کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، اور اس کے ساتھ یہ فرمائے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ بلا شبہ بلا شک تمہارا رب جو ہے مطلق۔ دیکھیے، جب قرآن اصول بیان کرتا ہے تو اس میں کل کا لفظ استعمال، کل من علیہ فان، ہر چیز کو فنا ہے، کل یجری الی اجل مسمی، اس میں ایکسیپشن کوئی نہیں ہے، اس میں استثناء کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس میں کوئی استثناء نہیں ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں تمام گناہ معاف کرتا ہوں، تمام گناہ معاف کرتا ہوں، انہ هو الغفور الرحیم۔ اور رحیم کے بارے میں یہ متعدد مرتبہ کہا گیا کہ یہ لفظ رحیم کا اطلاق ہی زندگی کے بعد ہوگا، اور جب رحمان و رحیم کی وضاحت ہوئی تو یہ کہا گیا کہ وہ رحمان دنیا و رحیم الآخرت ہے، کہ دنیا میں وہ رحمان ہے اور آخرت میں وہ رحیم ہے۔ اس میں کوئی استثناء نہیں کہ اللہ تمام اور اس میں کبیرہ اور صغیرہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کے اوپر اپنی لفاظی کو مسلط نہیں کرنا چاہیے جب وہ اصولاً ایک مطلق سٹیٹمنٹ دے رہا ہے
کہ میں تمام گناہ معاف کرتا ہوں، اس لیے ایک اور بھی وجہ ہے کہ میں جتنے بھی میرے گناہ ہیں ایک صرف مدت تک کرتا ہوں، ایک مختصر ترین مدت کے لیے کرتا ہوں، اور میں گناہ کرنے پر مکلف بھی ہوں، اس لیے کہ مجھے اللہ نے اپنے ارشاد مبارک کے مطابق ظالم بھی قرار دیا، جاہل بھی قرار دیا، عجلت پسند بھی قرار دیا، چھوٹی چھوٹی بات پہ شکوہ تراز بھی قرار دیا، میں بخیل بھی ہوں، میں پوزیسو بھی ہوں، میں حالت استقرار میں بھی ہوں اور حالت بے قراری میں بھی ہوں۔ تو اس حالت میں انسان سے خطا کا ارتکاب نیچرل بھی ہے، اس لیے کہ انسان کا سفر خطا سے شروع ہوا، اور اللہ کی رحمت نے اس وقت بھی، دیکھیے گناہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ ایک وہ خدا ہے جو خدا کی غیبت میں آپ کرتے ہیں، ایک وہ خطا ہے جو آپ خدا کی غیبت میں کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوا نہیں ہے، آپ نے خدا کو براہ راست سنا ہوا نہیں ہے، آپ اللہ پہ یقین لاتے ہو۔ ایک وہ خطا ہوئی جو خدا کے سامنے ہوئی۔ اب بتائیے اس خطا کا کتنا وزن ہوگا، وہ کیا عجیب خطا ہوگی جو جد امجد سے آدم علیہ السلام سے اللہ کے حضور میں ہوئی، وہ کتنی بڑی خطا ہوگی۔ آپ اس گناہ کا اندازہ کر سکتے ہو کہ جو اللہ کے حضور میں ہوئی، تو اتنی بڑی خطا کو بھی اللہ نے اپنے رحم و کرم سے پہلے بغیر کسی کے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ آدم نے جو خطا فرمائی یا آدم سے جو خطا کا ارتکاب ہوا، اس کے مداوع کے لیے بھی ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ ان کے پاس نہ انداز فکر تھا، نہ انداز دعا تھا، نہ الفاظ دعا تھا۔ اگر آپ قرآن پڑھیں تو دیکھیے اللہ کیا حسن تدبیر سے کام لیتا ہے کہ فرد جرم لگا دیتا ہے، فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهُمَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عُدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ یہ تو ہوا فرد جرم اور سزا، مگر اس کے ساتھ ساتھ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، خفیہ طور پر اس احساس ندامت کے جواب، ایک ایسے شخص کی ندامت کے جواب میں جس کے پاس لفظ ہی نہیں ہے، تفسیر خیال بھی نہیں بیان کر سکتا، انداز اظہار بھی نہیں ہے آدم کے پاس، وہ اتنا مجبور ہے کہ اپنی خطا کو بھی پیش خداوند اس کی عرض ندامت نہیں۔ تو خداوند کریم فرماتے ہیں کہ میں نے اس سلسلے میں اپنی اس محبوب خلائق کو خفیہ طور پر، القا ظاہرہ طور پہ نہیں ہوتا، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ میں نے کہا آدم یار فکر مت چھوڑ، میں تیرا رب، تو میرا بندہ، چپکے سے ذرا ان لفظوں سے توبہ کر لے، ان لفظوں سے توبہ کر لے، اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ میں تو بیٹھا ہی توبہ قبول کرنے کے لیے، اور وہ الفاظ کیا تھے؟ اگر آپ کو یقین نہ ہو، کوئی شبہ رہ جائے، تو ساتھ وہ الفاظ جو بیسیکلی معاہدے اور کانٹریکٹ کے الفاظ ہیں، جو خدا کے خود سکھائے ہوئے الفاظ ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس کے بعد شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ سر سوال ہے کہ آج کل کے دور میں قرآن پڑھا بھی جا رہا ہے، پڑھایا بھی جا رہا ہے، اور سنت پہ لوگوں کو چلتے ہوئے آپ سڑکوں پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ 20 لاکھ کا سالانہ مجمع جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑی نمائش ہے مسلمانوں کی۔ اس کے باوجود مسلمان اپنے صحیح راستے کو ابھی تک کیوں نہیں پہنچ سکے؟ خادم حضرات، اقبال نے ایک شعر لکھا تھا جمہور پہ کہ
जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। बदकिस्मती शायद बंदों को तोलने का अमल जो है सिर्फ अल्लाह के पास महफूज है। बंदे गिने जा सकते हैं, तोले नहीं जा सकते। और हम मुसलमान कहलवा सकते हैं, मोमिन नहीं कहलवा सकते। इसकी जजमेंट अल्लाह के पास है। ज़ाहिर की जजमेंट आपके पास है, बातिन की जजमेंट अल्लाह के पास है। जब दोनों पे मिला जुला के जजमेंट होगी तो फाइनली जो काउंट डाउन होगा क़यामत के दिन, सवाए एक तबका ख्याल के, सवाए कुछ लोगों के, बड़े ही मोहतरम लोगों के, फिर ऐसा ज़माने में कभी नहीं हुआ, उससे पहले ज़माने में कभी नहीं हुआ कि एक पूरी उम्मत, एक पूरी गरोह उम्मत को, एक पूरे असर को अल्लाह की रिकमेंडेड, अल्लाह की रिटन रिकमेंडेशन हासिल हुई। वो असहाबे शजरा को अता हुई कि ऐ पैगंबर, इन्होंने तेरे हाथ पर बैत नहीं की, मेरे हाथ पर बैत। अब बताइए, अगर असहाबे शजरा में बाद में कोई बदगुमानी करे, जिनके बारे में अल्लाह खुद कहता है कि इन्होंने तेरे हाथ पर बैत नहीं की, मेरे हाथ पर बैत की। फिर खुदावंद करीम ने फरमाया कि रजी अल्लाह अन्हु व रदू अन्हु, अल्लाह इनसे राजी हुआ और ये अल्लाह से राजी हुए। अब इसके बगैर, कुरान के बगैर हमारे पास कोई सनद नहीं। ये वो लोग गुजर गए जिनको लिखा हुआ दिया गया, जिनको लिखा हुआ दिया गया कि अल्लाह तुमसे राजी हुआ। ये असहाब अशरा व मुबशरा, ये असहाब बद्र, ये असहाब शजरा बैत रिजवान, ये वो लोग थे जिनको लिख के अल्लाह ने दे दिया। अब इसके बाद इस किस्म की कोई गुंजाइश उम्मत मुस्लिमा के लिए बाकी नहीं रही। अब हम अपने जज आप नहीं हो सकते। अब खुदा की जजमेंट भी हम पे उस तरह किताब में लिखी हुई नहीं आ सकती। इसलिए अब मजमे मैटर नहीं करते, चाहे वो 20 लाख के हों या 10 लाख के, कि अज मगज़े दो सद खर फिक्र इंसान नमी आए। ये किसी की तौहीन मर्तबा ना समझिएगा। जो मैं बात आपसे कह रहा हूँ, इसे गौर से सुनिएगा। अंधाधुन तकलीद, एक नाकस पैटर्न की तायीद और अपनी महरूमियों के बदले इस किस्म की एक्टिविटी करना ईमान नहीं समझा जा सकता। दीन और दुनिया की तकसीम अल्लाह के नज़दीक नहीं है। ये नहीं आप किसी को कह सकते कि ये दुनिया खुदा से खाली है और ये दीन अल्लाह से भरा हुआ, ऐसा आप नहीं कह सकते। बल्कि कुरान हकीम में अल्लाह मियाँ फरमाते हैं कि अगर तू दुनिया को देखो और मज़ाहिर दुनिया को देखो तो ये कसवटी और मायार तेरे परख की है। और ये न कहना कि ये बातिल और झूठ है, बल्कि कहना कि ये रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिला, ऐ अल्लाह तूने इनमें से कोई चीज़ झूठी नहीं बनाई। हर चीज़ में पैदाइश से लेकर जब से शरा हम पे लागू हुई है, बाजार सबसे बड़ी ईमान की आजमाइश है। बाजार आपके लिए, बाजार लूट की जगह है, मस्जिद नहीं। मस्जिद में एक कलेमा का सवाब 70 गुना है। और हदीस रसूल देखिए, फरमाया जिसने बाजार से गुजरते हुए एक मर्तबा दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह ला शरीक लहू लहुल मुल्को व लहुल हम्दो युही व यमीतो हय्युन ला यमूतो व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर कहा, उसके गुनाह बख्शे जाएंगे चाहे समंदर की झाग के बराबर हो। उसको एक मर्तबा कहने का सवाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 लाख नेकियों में है। आप फरमाइए कि कौन सा मकाम शरफ कमाने के लिए है, जन्नत कमाने के लिए है, इज्जत कमाने के लिए है, खुदा के हुजूर के लिए है। दुकानदारी
یا ریلیجس پکنک؟ کون سی جگہ؟ کدھر کا بوجھ آپ اٹھانا پسند کرو گے؟ بازار میں اللہ کی اکاؤنٹیبلٹی سے اچھا سودا دینا، وہ دکاندار ولی ہے، وہ حکمران جو اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے خدا کے خوف سے، وہ حکمران ولی ہے۔ اور اگر ان تمام رسپانسبلٹیز کو ترک کر کے آپ کو ہو بیاباں میں اللہ کی یاد کرتے کرتے مر جاؤ تو اس کا کوئی ثواب آپ کو نہیں، کیونکہ آپ کی عقل حرکت میں نہیں آئی، آپ کو مسئلہ درپیش نہیں ہوا، آپ کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں جاگی، آپ کا میچ نہیں پڑا شیطان سے۔ جہاں میچ نہیں ہو وہاں ثواب نہیں ہے، چاہے 20 لاکھ ہو یا 40 لاکھ ہو یا 80 لاکھ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 313 وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت علمیہ کا حال ہے کہ آج میں قسمیہ طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ ماں باپ کی وجہ سے نہیں، برادری کی وجہ سے نہیں، تقابل ادیان کی وجہ سے، خیالات کے مجادلے کی وجہ سے، میں قرآن کی وجہ سے، محمد رسول اللہ کی وجہ سے مسلمان ہوں۔ وہ جو ہمیں سبق دیتے ہیں کہ تبلیغ ایسے نہیں ہوتی، اگر وہ کرتے ہیں اور خوش ہیں تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، مگر قرآن کہتا ہے کہ تبلیغ ایسے نہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، پہلے تجھے عقل چاہیے، حکمت چاہیے، حکمت کے بغیر خدا کی طرف مت بلا۔ یہ حکمت کیا ہے؟ آپ کا خیال ہے کہ گولیاں بیچنی حکمت؟ ہومیوپیتھی حکمت؟ حکمت علوم انسانی کی معراج ہے، علم کی ایکسیکیوشن ہے۔ علم کی ایکسیکیوشن کو، اصول کو جب مرتبہ اخلاق میں ڈالا جاتا ہے اس کو ہم حکمت کہتے ہیں۔ ایک نالج ہے، ایک ایکسیکیوشن ہے، ایکسیکیوشن حکمت ہے۔ خداوند کریم فرماتے ہیں یہ نعمت غیر مترکبہ ہے، جسے چاہتا ہوں حکمت عطا کرتا ہوں، جسے چاہتا ہوں، یہ چوائس ہے اللہ کا، یہ عمومی نہیں بٹتی، جسے چاہتا ہوں حکمت عطا کرتا ہوں۔ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کثیرا، اور جسے میں نے حکمت عطا کی اسے خیر کثیر عطا کر دی۔ اب جو اللہ نے پابندی لگائی ہوئی ہے تبلیغ پہ وہ یہ ہے کہ جب تک تجھے خیر کثیر حاصل نہ ہو تبلیغ کے لیے نہ جا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، پہلا تمہارا مرحلہ یہ ہے کہ تو علم میں کمال حاصل کر، اس کی ایکسیکیوشن میں کمال حاصل کر، اور پھر ادھر مقام ختم نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص صاحب حکمت ہو مگر انداز بیان نہ ہو، انداز تخاطب نہ ہو، پھر فما والموعظۃ بالحسنۃ، تجھ میں کلام کا حسن بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلام میں سحر ہے، کلام میں اثر ہے، کلام جو ہے چوروں کی طرح، یہ وہ واحد چور ہے جو ہاتھ میں چراغ لیے پھرتا ہے۔ کلام وہ چور ہے جو ہاتھ میں چراغ لیے پھرتا ہے، یہ دن دہاڑے چوری کرتا ہے۔ چہ دلاور است دزدے کے بکف چراغ دارد، اس لیے کلام دلوں میں گھس جاتا ہے۔ اور کیا خوبصورت شعر ہے اسی چیز کے بارے میں کہ فرما، ایک شاعر نے بڑی خوبصورت شعر کہا ہے کہ نگاہم میری نگاہ نقب با گنجینہ دل ہا می زد، لوگوں کے دلوں میں نقب لگایا کرتی، میری نگاہ لوگوں کے دلوں میں نقب لگایا کرتی تھی۔ نجدآباد اہل ریارا کے زمیداں رفتم، اب میں جا رہا ہوں، میرے بعد اہل نفاق اور منافقوں کو مبارکباد ہو کہ وہ تو چلا گیا جو دلوں کے خزانوں میں نقب لگایا کرتے تھے، اب تم بدی کے خزانوں میں نقب لگایا کرو۔
اس لیے یہ دوسرا حصہ جو ہے تبلیغ کا بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اپالوجیٹک ہونا، مردہ تنی، مردہ دلی، مردہ کلامی سے تبلیغ کا اللہ نے حکم نہیں دیا. اس لیے کہ ان دو مراحل کے بعد ایک بڑا ٹینس مرحلہ آتا ہے، بحث و تمحیص، جنگ و جدل، کچھ تو خون الفاظ کا ہوتا ہے. بڑے بڑے لفاظ ہارتے ہیں، بڑے بڑے موجز بیان لوگ دلائل پہ آ کے ہار جاتے ہیں. تو فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. یہ ڈائلیکٹکس جدلیات کہتے ہیں ڈائلیکٹکس کو، کہ بحث اور مباحثے میں اگر تیری جدلیات میں کمزوری آ گئی تو تو اللہ کو پریزنٹ نہیں کر سکے گا. اگر ماڈرن ٹیکنالوجی پہ کوشچن آ گیا تو شاید اللہ کی طرف سے جواب نہ دے سکے. میں کچھ دنوں پہلے حضرت علامہ ذاکر حسین کو سن رہا تھا. آج میں نے بھی کچھ سیکولرزم کے بارے میں آپ کو گفتگی کی ہے، آپ کو تھوڑے سے اس کے اصلی معنی بتائے ہیں. اس دن ذاکر فرما رہے تھے اسلام میں بھی سیکولرزم ہے. اب بتائیے، اگر عالم ایسا ہوگا کو ڈینائل آف گاڈ کو اسلام کا حصہ قرار دے گا